نظریات کو اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کر لو، کوئی کیسا ہی شخص آ کے میرے اور میری نسل کے نوجوان کے ایمان کو متزلزل کرنا چاہے تو کر نہ سکے۔ وقت مختصر ہے، جن مضامین کو میں چھیڑنا چاہتا ہوں اس کے لیے تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ میں نے آج کی اس مختصر سی نشست میں 8-10 بنیادی عقائد آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ دیکھیں، آپ میرے ساتھ ایک ہندو کو بٹھائیں، آپ کہیں گے یہ ہندو ہے، یہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ سننے والے اس کے بھی 2 کان ہیں، میرے بھی 2 ہی کان ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں، وہ جہنمی میں جنتی۔ یہ فرق عقیدے سے آتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں کس چیز پہ ایمان لایا ہوں؟ میں نے ایک دفعہ یہاں ایم اے پاس نوجوان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم جو مومن ہو کس چیز پہ ایمان لائے ہو؟ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ایمان کس چیز پہ لایا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس سے آگے میرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا نظریات ہیں، میرا نوجوان اس سے اوجھل ہے، اس کے سامنے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن میری گفتگو کو آپ جب سماعت کرتے چلے جائیں گے بہت ساری بنیادی باتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلے 4 باتیں، میں بہت مختصر چلوں گا، اس عنوان کے لیے 1.5 گھنٹہ چاہیے تھا، وقت پہلے تنگ ہے، میں بہت مختصر کروں گا۔ 4 باتیں ایسی عرض کروں گا جس سے پتہ چلے گا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ میرے عزیز، ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہندو مت سچا ہے۔ پاکستان کا چیف جسٹس بھگوان داس گزرا ہے، چیف جسٹس، اور وہ ہندو تھا اور ہندو مت پہ مر گیا۔ وہ گائے کی پوجا کرتے کرتے مر گیا، وہ اسی کو سچا سمجھتا رہا۔ بڑے بڑے عیسائی دانشور وہ عیسائیت پہ مر رہے ہیں، اپنی جانیں لٹا رہے ہیں۔ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، کہیں اس وجہ سے میں اسلام کو سچا تو نہیں کہہ رہا؟ کیا واقعتاً دین اسلام سچا دین ہے؟ آج ہم نے ان بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، اور میرے اس فکر کو آپ نے میرے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ ہمارا ترنڈا سوائی خان، یہ ہمارے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں کا نوجوان اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور جب واپس آیا تو وہ کمیونسٹ ہو چکا تھا۔ نعوذ باللہ، کوئی خدا کا وجود نہیں، کوئی حشر نشر نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی آخرت نہیں، اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ اب تو پورے خاندان میں شور مچ گیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں، اب اس کے جنازے کا کیا کرنا ہے؟ پھر وہ معاملہ میرے تک پہنچا یہاں، تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نسل در نسل خاندانی مسلمانوں کا بچہ وہ کیوں کمیونسٹ ہوا؟ وہ اللہ کی ذات کا منکر کیوں ہوا؟ اس کی بنیادیں کمزور تھیں۔ پہلی بنیادیں مضبوط کریں، پوری توجہ مجھ دیجئے گا۔ 4 چیزیں پتہ چلے گا دین اسلام ہی سچا دین ہے، اور کوئی دین آج سچا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ کوئی اور اگر نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کو دنیا میں اس کا بدل مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے رتی برابر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ سب سے پہلی چیز، دھیان دیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ پریشانی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، واقعتاً دین اسلام ہی سچا دین ہے، سب سے پہلی چیز۔ اسی میں سے میں آخر میں پھر سوالات کروں گا، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دوں گا۔ دیکھیں، سابقہ ادوار میں ایک علاقے سے خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں مستقل نبی بھیج دیے، ہر علاقے میں مستقل نبی۔ مثال کے طور پر شام کے ایک شہر میں ایک نبی، دوسرے شہر میں دوسرے نبی، عراق کے ایک شہر میں ایک نبی، دوسرے شہر میں دوسرے نبی۔ ہر علاقے میں
مستقل انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے. کیوں؟ ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگ جایا کرتے تھے. لیکن آج جس دور میں اور آپ بیٹھے ہیں، آج فرد واحد کی آواز آنے واحد میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. آج رحیم یار خان کی کسی گلی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، دوسرے لمحے پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی ہے. تو لا محالہ فطرت کا تقاضا ہے، میرے عزیز سمجھیے گا، فطرت کا تقاضا ہے، اس چیز کی ضرورت ہے کوئی ایسا نبی ہو جس کا دعویٰ ہو وہ پوری دنیا کا نبی ہے. کیونکہ آج پوری دنیا میں فرد واحد کی آواز بآسانی پہنچ سکتی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، تو اللہ نے ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ نبی بھیجے. آج پوری دنیا میں آواز پہنچ سکتی ہے. آج ہمیں اس نبی کی تلاش کرنا ہوگی جس کا دعویٰ ہو کہ جس کا دعویٰ ہو وہ پوری دنیا کا نبی ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، آج پوری دنیا میں کوئی ماننے والا یہودیت اور عیسائیت کا اور کسی دین کا ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے میں پوری دنیا کا نبی ہوں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ایک قوم کے پیغمبر تھے، پوری دنیا کے پیغمبر نہیں تھے. اور یہی وجہ ہے آج جو ورلڈ آرڈر کے نام پہ پوری دنیا پہ یہودیت قبضہ کرنا چاہتی ہے، یہ نیٹو، یہ ویٹو پاور، یہ ورلڈ بینک، یہ IMF، یہ سارے شکنجے جو کسے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہودیت کا شکنجہ پوری دنیا پر ہو. اللہ کی قسم یہ فیل ہونا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ایک قوم کے لیے تھی، صرف بنی اسرائیل کے لیے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی. انہوں نے فیل ہونا ہے. اور یہ کیسے فیل ہوں گے؟ یہ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، یہودیوں کے سربراہ دجال کو قتل کریں گے، چن چن کے دنیا سے یہودیوں کو ختم کریں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر پوری دنیا پہ نہیں ہوگا. تو یہ ورلڈ آرڈر یہودیوں کا فیل ہونے والا ہے. آج پوری دنیا پہ عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں. میں یہاں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے گفتگو کو بڑھاتا ہوں، اس کے اندر بھی آپ کے لیے بہت سارا مواد ہے. آپ دھیان سے لیں گے تو انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ آپ 90% تیار ہو جائیں گے. آپ کسی عیسائی کو دعوت اسلام کیسے دے سکتے ہیں. میری گفتگو تھی کوئٹہ میں، میں وہاں یہ لیکچر دینے کے لیے گیا ہوا تھا. تو وہاں PTCL کا ایک ملازم آ گیا، وہ بھی کورس میں شریک تھا. وہاں میرا بیان تھا کہ بائبل کیا ہے اور بائبل سے ہم اسلام کی دعوت کیسے دے سکتے. تو وہ PTCL کا جو مسلمان ملازم تھا مجھے کہنے لگا میرا ایک دوست عیسائی ہے، کل کو میں اسے لانا چاہتا ہوں، ذرا اس کے سوالات کے جوابات دیں. میں نے کہا آ جائے. اگلے دن اس کا دوست عیسائی آیا، اس نے کوئی سادہ سے 2-3 سوالات کیے، میں نے اس کو جوابات دے دیے. وہ مجھے کہنے لگا کل میں اپنے پادریوں کو لاؤں گا جو اچھے خاصے جاننے والے ہیں، ان سے بات کرو. میں نے کہا آ جاؤ. اگلے دن 6-7 پادری جو اچھی خاصی زبانوں پر عبور رکھتے تھے وہ آئے. 2.5-3 گھنٹے ان سے بڑی محبت کے ماحول میں ہماری باتیں، غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف اور صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا. وہ اپنے صحابیوں کو منع کرتے تھے، غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا. تو میں نے ان عیسائی پادریوں سے کوئٹہ میں پوچھا، میں نے کہا تم کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین، ان علاقوں میں تقریباً 1 لاکھ نبی بنی اسرائیل میں آئے. یہ جو یورپ والے عیسائی ہو گئے یہ غلط ہیں، وہ بنی اسرائیلی نہیں ہیں، وہ دھوکے سے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا تم سوال سمجھیے گا، یہاں کوئٹہ میں تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ ان پادریوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. پھر میں نے ان سے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا تم کون ہو؟ تم بھی تو یہیں کے رہنے والے پادری ہو نا، تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. پوری دنیا کے نبی اگر کوئی ہے
وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام، پوری بائبل اٹھا لے، میرا چیلنج ہے، ایک جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں پوری دنیا کا نبی ہوں۔ ہمیں اس نبی کی تلاش ہے آج کے اس دور میں جب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ اس نبی کی تلاش ہے جس نے خود کہا ہو میں پوری دنیا کا نبی ہوں، اور وہ نبی صرف ہمارے نبی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جہاں ہمارے نبی کی نبوت کا اعلان کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کائنات کے جس ذرے تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اس ذرے تک ہمارے نبی کی نبوت ہے۔ یہ پہلی بات ہے، یہ دلیل ہے کہ اس دور میں سچا دین فقط اسلام ہے، کیونکہ قدرت کا تقاضا، فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی وہ ہو جس کا دعویٰ ہو پوری دنیا کا نبی ہے، کیونکہ فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، دین سچا دین کون سا ہے، میرا عنوان یہ چل رہا ہے۔ دوسری بات دیکھیں، نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ عاجز سے ہے، جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے، عام بندہ نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ پھر سمجھیے، معجزہ عاجز سے، جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے، عام بندہ نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سانپ کا بچہ سمپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے اس کو معجزہ کہا جائے گا۔ اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، اگر صالح علیہ السلام کے حکم سے پہاڑی سے نکل آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ نے تمام نبیوں کو معجزہ دیا کیونکہ نبوت کی دلیل ہے۔ یہاں میں ایک چیلنج کرنے لگا ہوں، پورے دھیان میری طرف، موبائل تھوڑی دیر بند رکھیے اپنا تاکہ آپ کی توجہ بن سکے۔ جو جتنا اہم مضمون ہے اس سے زیادہ توجہ آپ کی چاہیے۔ آج پوری دنیا میں کسی نبی کی نبوت کی دلیل موجود نہیں۔ آج پوری دنیا میں کسی نبی کا معجزہ موجود نہیں سوائے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، ایک سادہ سی بات ہے، دلیل ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ دلیل ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ پلاٹ میرا ہے، کیسے؟ میرے پاس کاغذات ہیں، یہ میرے نام پہ ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ موٹر سائیکل میرا ہے، یہ کاغذات میرے نام پہ ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ نبوت کی دلیل معجزہ ہے۔ آج میں عیسائیوں کو چیلنج کرتا ہوں، دکھاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ جو مٹی کی چڑیا بنا کے اڑایا کرتے تھے، دکھاؤ۔ ہم آج بھی تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں لاؤ وہ لاٹھی جو سانپ بنا کرتی تھی بنتے ہوئے دکھاؤ، ہم تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ پھر تمہیں یہ ویٹو پاور کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تمہارے پیچھے چلیں گے۔ تمہارے پاس تمہارے نبی کی نبوت کی دلیل ہی نہیں ہے، معجزہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ معجزہ کیوں ختم ہوا میرے عزیز؟ سمجھو اس کو، دور نبوت ختم ہوا تو دلیل ختم ہو گئی، دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آج اگر پوری دنیا میں کسی نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ موجود ہے، وہ صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کا قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید وہ معجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے اور قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے، دلیل۔ یہ یہاں آ کے انسان ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہے عزت کے ساتھ مسلمان، اور کسی نبی کا معجزہ نہیں، صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، آج کسی نبی کا معجزہ نہیں ہے۔ تیسری بات جس سے دین اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے،
اور کوئی دین نہیں ہے۔ وہ کون سی دلیل ہے؟ دیکھیں نبی کو ماننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعلیمات پہ چل کے اللہ کو راضی کیا جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اتباع کرو گے اللہ راضی ہوں گے۔ اب میرا سوال ہے، میں بہت آسان کر رہا ہوں گفتگو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج میں کسی نبی کو مان لوں، بعد میں پتہ چلے اس کی تعلیمات ہی محفوظ نہیں، کی تعلیمات محفوظ ہیں اور کسی نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نماز تمام انبیاء کی شریعتوں میں فرض تھی، اور نماز میں سجدہ ہر نبی کی شریعت میں فرض تھا۔ میں اسی کو بنیاد بناتا ہوں۔ جس نبی کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے، ہم سمجھیں گے اس کی باقی تعلیمات بھی محفوظ ہیں۔ اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں یہودیوں کو، عیسائیوں کو، پوری دنیا کے ادیان والوں کو، آپ سجدے کی تسبیح نہیں دکھا سکتے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، ہمارے نبی کی ایک ایک حدیث محفوظ ہے۔ اور میرے عزیز یہاں ایک اور بات سمجھتے چلو، کل بھی یہاں ایک ساتھی نے اس میں میرے ساتھ بات کی ہے۔ ہمارے نبی پر وحی دو طرح کی آئی ہے، ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو حدیث کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک، تو ہمارے نبی کی نبوت کی وحی محفوظ قیامت تک، تو قرآن محفوظ قیامت تک، تو حدیث محفوظ قیامت تک۔ دیکھیں قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے۔ اب قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، میں کیسے پڑھوں؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن میں نہیں ہیں۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن میں نہیں ہیں۔ مغرب عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی تشریح حدیث میں ہے۔ قرآن نے کہا حج کرو، اتم الحج، کیسے کروں؟ مینا کب جانا ہے؟ مزدلفہ کب جانا ہے؟ عرفات کب جانا ہے؟ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ دوسری وحی حدیث میں ہے۔ دیکھو قرآن نے کہا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پر درود پڑھو، کیسے پڑھنا ہے؟ اپنے نبی پر میں درود کیسے پڑھوں؟ قرآن میں تو ہے ہی نہیں درود۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد یہ تو حدیث میں ہے۔ تو میرے عزیز سمجھو اس کو، قرآن کی تشریح کا نام حدیث مبارکہ ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ چونکہ میرے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک، تو اللہ نے قیامت تک قرآن کو بھی محفوظ رکھا، حدیث کو بھی محفوظ رکھا۔ اور میرے عزیز خوب سمجھ لو، آج یہ فتنہ بھی اٹھ گیا، جنہوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھو، جو قرآن کا انکار کرے ایمان اس کا بھی نہیں بچتا، جو حدیث کا انکار کرے ایمان اس کا بھی نہیں بچتا۔ آج اگر کسی نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں، وہ صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 93-94 امریکہ میں ایک مناظرہ ہوا۔ جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے چیلنج دیا مسلمانوں کو، آئے کوئی میرے ساتھ آ کے مقابلہ کرے، لاؤ اپنے قرآن کو، میں اپنی بائبل کو لاتا ہوں، کوئی مقابلہ کرے۔ تو ہمارے ایک مناظر گزرے ہیں افریقہ کے، احمد دیدات ان کا نام۔ وہ احمد دیدات نے کہا میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ وہ احمد دیدات افریقہ سے امریکہ پہنچے، بہت بڑے ہال کے اندر مناظرہ شروع ہوا، گفتگو شروع ہوئی، اور اس ہال میں ہزاروں کی تعداد میں عیسائی، مسلمان اور عورتیں اکٹھی تھیں۔ جب گفتگو شروع ہوئی، اس میں عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ دوران گفتگو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس مسلمان مناظر احمد دیدات نے اپنی جیب سے $100 کا نوٹ نکالا اور اس عیسائی مناظر سے کہا تم مجمع کے سامنے بائبل کا فلاں رکوع پڑھ کے سنا دو، تمہیں $100 انعام دیں گے۔ وہ عیسائی مناظر نہیں پڑھ سکا۔ مجمع میں موجود ہزاروں عیسائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔
ان لوگوں نے بائبل میں اتنی تحریف کی ہے، اتنی تبدیلی کی ہے، اتنی فحش باتیں شامل کر دی ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بائبل میرا مضمون ہے، میں پڑھاتا ہوں، میں گھر میں سریعام بائبل نہیں رکھ سکتا۔ سناٹا تاری تھا، اس مسلمان مناظر نے اس سناٹے کو توڑا۔ اس مسلمان مناظر نے اس عیسائی پادری سے کہا، تم تو بائبل نہیں سنا سکے، تم مجھے $1 بھی انعام مت دینا، تم مجھے بتاؤ میں قرآن کی کہاں سے تلاوت کروں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج مسلمان عزت کے ساتھ سینہ تان کے کھڑا ہے۔ آج اگر کسی نبی کی تعلیمات محفوظ ہو، ہمارے نبی کی، یہ دین اسلام کی سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ میں نے تیسری دلیل